کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جاتا ہے کہ آیا 2 رکعت ہوئی ہیں یا 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل تحصیل القرآن آفیشل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آؤ دین سیکھیں۔ تو آج ہم لائے ہیں آپ کے سامنے چند ضروری مسائل، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی جید عالم دین حضرت اقدس مولانا شمس الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی سورت ملا کر پھر اسی رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی، تو اب کیا کرے گا؟ وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلا سوال کہ اگر کسی شخص نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت ملا لی، اور سورت کے ملانے کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو اب کیا کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ نہیں کرے گا، اس شخص کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وضاحت فرمائیں۔ دوسرا سوال کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا، تو اب کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب اس شخص کو نہ رکوع میں دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی رکوع سے دوبارہ اٹھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ بس آخر میں وہ شخص سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ شخص رکوع سے قیام کی حالت میں لوٹ آتا ہے، یعنی دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دعائے قنوت پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز درست ہوگی، لیکن بہرحال سجدہ سہو اس کو کرنا ضروری ہوگا، اس کے ذمے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مولانا صاحب، تیسرا سوال یہ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کو رکعات کی تعداد کے سلسلے میں شک ہو جاتا ہے، مثلا 2 رکعت ہوئیں یا 3 رکعت ہوئیں، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وضاحت فرمائیں۔ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جاتا ہے کہ آیا 2 رکعت ہوئی ہیں یا 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ یہ حالت، یہ کیفیت کبھی کبھار پیش آتی ہے یا بار بار پیش آتی ہے۔ اگر یہ کیفیت کبھی کبھار پیش آتی ہے تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص نیت توڑ دے اور نماز کو اثر نو ادا کرے۔ اگر کبھی کبھار پیش آتی ہے تو نیت توڑ دے، نماز دوبارہ سے ادا کرے، اثر نو ادا کرے۔ اور اگر یہ چیز بار بار پیش آتی رہتی ہے تو اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شخص ظن غالب پر عمل کرے گا۔ غالب گمان کیا ہے، اس پر عمل کرے گا۔ مثلا 2 رکعات کے بارے میں شک ہوا، 3 رکعات کے بارے میں شک ہوا کہ ہم نے 2 رکعات پڑھی ہیں یا 3 رکعات پڑھی ہیں، تو اب اس کا ظن غالب کیا کہہ رہا ہے، غالب گمان کیا کہہ رہا ہے۔ جدھر ظن غالب ہوگا
اسی پر عمل کر لیا جائے گا کہ اگر 3 کے بارے میں غالب گمان ہے تو 3 کو مان لیا جائے گا، اگر 2 کے بارے میں غالب گمان ہے تو 2 کو مان لیا جائے گا۔ اور اگر ظن غالب سے بھی فیصلہ نہ کر سکے، غالب گمان کیا ہے اس سے بھی فیصلہ نہ ہو سکے، تو اب حکم یہ ہے جو چیز یقینی ہے اس پر بھی نہ کرے، یعنی اس کو مانے گا۔ مثلا 2 کے بارے میں اور 3 کے بارے میں شک ہوا تو 2 کا ہونا یقینی ہے۔ جب 2 کا ہونا یقینی ہے تو 2 شمار کی جائیں گی۔ اب گویا کہ اس کی 2 رکعتیں ہوئی ہیں۔ اب آگے جتنی رکعتیں ہیں آگے کی رکعت میں ہر رکعت میں قاعدہ کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ مولانا صاحب، چوتھا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص قاعدے اخیرہ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وضاحت فرمائیں۔ اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ آخری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے لوٹ آئے اور سجدے سہو کر کے نماز اپنی مکمل کر لے۔ لیکن اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے لوٹ کر نہ آیا یہ تو اگلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھاتے ہی اس کا یہ جو فرض ہے یہ نفل ہو جائے گا۔ اب فرض اس کو دوبارہ سے ادا کرنا پڑیں گے۔ مولانا صاحب، پانچواں سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص قاعدے اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد تیسری یا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وضاحت فرمائیں۔ یہ بھی پہلا سوال ہوا تھا اور یہ سوال، دونوں میں فرق ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آخری قاعدے میں بیٹھا نہیں ہے بلکہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا۔ یہ جو سوال ہے کہ آخری قاعدے میں بیٹھ گیا ہے اور بیٹھا بھی ہے تشہد کی مقدار، التحیات کی مقدار بیٹھ گیا ہے، التحیات کی مقدار بیٹھ گیا، اس کے بعد وہ جو ہے کھڑا ہو گیا۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 رکعت والی نماز ہے تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لیکن تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اب کھڑا ہوا ہے تیسری رکعت کے لیے یا 5ویں رکعت کے لیے۔ تو حکم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کا فرض تو ادا ہو گیا چونکہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا ہے آخری قاعدے میں۔ اب یہ شخص اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے واپس آ جائے، سجدے سے پہلے واپس آ جائے، لیکن اس نے اگر اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لے، یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت ہو جائیں گی، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 6 رکعت ہو جائیں گی۔ تو اگر اگلی رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا تو بہتر یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لے، تو جو اخیر کی اس کی 2 رکعتیں ہیں وہ اس کی نفل ہو جائیں گی، اور پہلے کی جو رکعتیں اس کی 2 ہیں یا 4 ہیں جو بھی ہیں وہ اس کے فرض ہو جائیں گے۔ سجدہ سہو بہرحال اسے کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب، چھٹا سوال یہ ہے، اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ نماز کے دوران بہت عجلت سے کام لیتے ہیں کہ رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ایک سجدے سے سیدھے اٹھ نہیں پاتے ہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا کرنے سے نماز پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بہت ضروری مسئلہ ہے اور اس پر سبھی کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت میں، ہماری بے احتیاطی میں، ہماری بے خیالی میں ہماری نماز ناقص رہے۔ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نمازی نماز کے دوران اجرت سے کام لیتا ہے کہ رکوع سے اٹھا ہے، ابھی صحیح سے کھڑا نہیں ہو پایا، سجدے میں چلا گیا، ایک سجدے سے سر اٹھایا، صحیح سے بیٹھ نہیں پایا کہ دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ تو
اب اس سلسلے میں حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر قوما کی حالت، قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو، اور ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر نمازی قومے کی حالت میں، یعنی رکوع سے جو اٹھ کے کھڑا ہوا ہے کھڑے ہونے کی حالت میں، اور جلسے کی حالت میں یعنی ایک سجدہ کر کے جو بیٹھا ہے، قوما کی حالت میں یا جلسے کی حالت میں، ایک بار سبحان اللہ کہنے کے بقدر نہ رکا، مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس مسئلے میں انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام طور پر اس مسئلے میں غفلت برتی جاتی ہے، بے توجہی برتی جاتی ہے، اور رکوع سجدے کو جلدی ادا کر کے اپنی نماز کو انسان خراب کر لیتا ہے، اپنی نماز میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا صاحب 7واں سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص قاعدہ میں التحیات 2 مرتبہ پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو اس پر واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی شخص قاعدے میں التحیات 2 مرتبہ پڑھ لے، قاعدے 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قاعدہ اولا، ایک ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ۔ مثلا 3 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت پر جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اولا ہے، تیسری رکعت پر جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت پر جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اولا ہے، چوتھی رکعت پر جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو قاعدے 2 ہیں، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قاعدے میں التحیات 2 مرتبہ پڑھ لے تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قاعدہ اولا میں التحیات 2 مرتبہ پڑھ لی تو اس شخص پر سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ واجب میں تکرار ہو رہا، اور سجدہ سہو کے واجب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کسی فرض یا واجب عمل میں تکرار کر دینا۔ تو اگر قاعدہ اولا میں التحیات کسی شخص نے 2 مرتبہ پڑھ لی، واجب کے تکرار کی وجہ سے اس شخص پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات 2 مرتبہ پڑھی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ التحیات پڑھنے سے اس کا واجب ادا ہو گیا، اور دوسری مرتبہ التحیات کا پڑھنا یہ ذکر میں شمار کیا جائے گا، اور قاعدہ اخیرہ میں ذکر کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوگا، اگر قاعدہ اولا میں التحیات کسی شخص نے 2 مرتبہ پڑھ لی تو اس شخص پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات 2 مرتبہ پڑھی تو اس شخص پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولانا صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے پروگرام میں انہی چند مسائل پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔